بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 205 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سیب کے نکرہ اور السماء کے معرفہ ہونے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اسی حوالے سے پڑھیں گے کہ سیبن کو نکرہ کیوں لایا گیا اور السماء کو معرفہ کیوں ذکر کیا گیا، اور اگر یہ معرفہ کر ہی دیا ہے پھر الف لام یہاں پہ کون سا ہے، تو اسی حوالے سے ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اور آج کی عبارت وہ تنکیرہ لأنہ ارید بہ نوع من المطر الشدید سے شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو سبق کی وضاحت ہے اس جانب بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَتَنْكِيرُهُ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ نَوْعٌ مِّنَ الْمَطَرِ الشَّدِيدِ، اور سیب کو نکرہ لانا وہ اس لیے کہ اس سے بارش کی ایک شدید قسم کو مراد لیا گیا ہے۔ وَتَعْرِيفُ السَّمَاءِ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْغَمَامَ مُطْبِقٌ آخِذٌ بِآفَاقِ السَّمَاءِ كُلِّهَا، اور السماء کو معرفہ لانا اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہے کہ بے شک بدلیاں وہ پھیلی ہوئی ہیں، چھائی ہوئی ہیں پورے کے پورے آسمان کے آفاق کو، افق کی جمع آفاق کو۔ فَإِنَّ كُلَّ أُفُقٍ مِّنْهَا يُسَمَّى سَمَاءً، اس لیے کہ آسمان میں سے ہر ایک افق کو سماء کا نام دیا جاتا ہے۔ كَمَا أَنَّ كُلَّ طَبْقَةٍ مِّنْهَا سَمَاء، جیسا کہ آسمان کا ہر ٹکڑا آسمان ہے۔ وقال، اور یہ شاعر نے بھی اس معنی میں لیا ہے، اس نے کہا وَمِن بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا وَسَمَاءِ، اور ہمارے درمیان زمین اور آسمان کے ٹکڑوں کی دوری ہے، یعنی حصہ زمین اور حصہ آسمان کی دوری کی وجہ سے۔ امد به ما فی الصیب من المبالغۃ من جہت الاصل والبناء والتنکیر، فرمایا کہ جو سیب کے اندر مبالغہ تھا وہ اصل کی جہت سے ہو یا وزن کی جہت سے ہو، بنا کی جہت سے یا نکرہ کی جہت سے ہو، اسی کے ساتھ اس کو قوت دی گئی، یعنی اس السماء کے معرفہ لانے کے ذریعے اس مبالغے کو مزید قوت دی گئی اور اس کو مزید اس چیز پر باور کروایا گیا، ظاہر کیا گیا۔ وقیل المراد بالسماء السحاب فاللام للتعریف الماہیت، اور کہا گیا ہے کہ السماء سے مراد وہ بادل ہیں، اور لام جو ہے وہ ماہیت کی تعریف کے لیے ہے، حقیقت کی تعریف کے لیے ہے، یعنی لام جو ہے وہ جنسی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی ہم وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات آتی ہے تنکیر سیب کی، کہ سیب ان کو نکرہ کیوں ذکر کیا گیا۔ تو اصل میں سیب ان کی تنوین یہ تنکیر نوع کے لیے ہے، یعنی سیب ان سے مراد خاص قسم کی بارش، یعنی تیز بارش ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک جو اس کے حوالے سے فرمایا کہ السماء کو معرفہ ذکر کیا گیا ہے، تو السماء کو معرفہ ذکر کرنا وہ اصل میں الف لام، کیونکہ یہ الف لام برائے تعریف ہے تو اس میں دو احتمال یہاں پہ ہیں کہ یہ الف لام تعریف کا تو ہے لیکن کون سا الف لام ہے۔
تعریف عہدی ہے، خارجی ہے، جنسی ہے، استغراقی ہے، تو یہاں پہ دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ الف لام استغراقی ہو، اور ایک یہ کہ یہ الف لام وہ جنسیت کے لیے ہو۔ اچھا، اگر تو الف لام یہاں استغراق کے لیے ہے تو پھر یہاں سما جو ہے یہ معنی میں افق کے ہوگا، یعنی آسمان کا افق، اور افق یہ آسمان کے کنارے کو یا اس کے ٹکڑے کو بولتے ہیں۔ تو پس اب یہاں السما لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بدلی نے آسمان کے ہر افق اور ہر ٹکڑے کو گھیر لیا تھا۔ اب اس میں یہاں پر یہ ایک سوال بھی ہو سکتا تھا جو یہیں سے ختم ہو گیا۔ وہ سوال یہ ہو سکتا تھا کہ بارش اور بادل آسمان ہی سے تو اٹھا کرتے ہیں، اب پھر من السما کہنا یہ تو لا حاصل تھا۔ لیکن اس سوال کا جواب یوں ہو گیا کہ جب آپ نے الف لام استغراقی لیا اور السما سے مراد جو ہے وہ افق سما لیا کہ ہر افق، تو اس سے بدلیوں کا کشیف اور ہیبت ناک ہونا پورے طور پر ثابت ہو گیا۔ اگر سما کا ذکر ہی نہ کرتے تو یہ فائدہ پھر ہرگز حاصل نہ ہوتا۔ تو اب یہاں پر یہ کہ سما کا معنی افق بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس پر جو قاضی بیضاوی علیہ رحمہ ہے، انہوں نے ایک شاعر کے شعر سے بھی استدلال کیا کہ دیکھیں اس نے بھی جو آسمان کے لفظ کو وہ افق اور ٹکڑے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اب وہ شاعر کیا کہتا ہے، اس کے شعر کا یہ اصل میں دوسرا مصرع ہے، وَمِن بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا وَسَمَاءٍ سے۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان، یعنی محبوبہ کا ذکر کرتا ہے، قطع ارض یعنی زمین کا ٹکڑا، اور قطع سما کی دوری ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے جو محل استشہاد لفظ شعر میں وہ لفظ سما ہے، جس کا اطلاق جو ہے وہ افق پر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ پھر بات آتی ہے کہ جو مصنف علیہ رحمہ نے یہ بات کہی کہ وَأُمِدَّ بِهِ مَا فِي صَيِّبٍ مِّنَ الْمُبَالَغَةِ، یہ امیدہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا جو یہاں پر مطلب ہے وہ قوت پہنچانے کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بات کی گئی کہ امیدہ جو سیب کے اندر مبالغہ تھا، تو اس کو یہاں پہ مزید واضح کر دیا جب الف لام کو آپ نے استغراقی لیا۔ وہ مبالغہ جو سیب میں تھا وہ تو 3 وجوہات کی بنیاد پہ تھا، یعنی سیب کے اندر ایک تو حروف مادی کی وجہ سے مبالغہ تھا، دوسرا اس کا وزن جو تھا اس وجہ سے مبالغہ تھا، اور تیسرا اس کا نکرہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ان 3 وجوہات کی بنیاد پر مبالغہ کیسے تھا؟ تو اصل میں جو اول وجہ ہے، یعنی سیب کے حروف مادی کی وجہ سے اس میں مبالغہ کا ہونا، وہ اس لیے کہ اس کے اندر جو صاد حرف ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جو دوسرا حرف یا ہے یہ حروف مشددہ میں سے ہے، اور تیسرا حرف با ہے تو یہ حروف شدیدہ میں سے ہے، جو بارش کی شدت نزول پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی پہلی وجہ مبالغہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اس کا جو وزن ہے وہ فعیل صیغہ صفت مشبہ کے وزن پر ہے، جو بارش کے دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے بھی بارش کی کثرت ثابت ہوتی ہے، تو مبالغہ اس میں بھی آ گیا۔ تیسرا یہ کہ یہ نکرہ ہے، اور اس کی تنکیر اس کی تحویل پر شاہد ہے، یعنی اس کا نکرہ ہونا ہولناکی پر دلالت کرتا ہے۔ تو ان 3 وجوہ سے سیب میں وہ اچھا خاصا مبالغہ ہو گیا۔ اور پھر رہی صحیح جو کسر تھی، تو وہ السما کے جو الف لام برائے تعریف نے وہ کسر پوری کر دی، اور اس نے بتا دیا کہ جو بدلی آسمان کے ہر افق کو گھیرے ہوئے ہے، تو اب یہ اس کا کوئی افق اور ٹکڑا بھی خالی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ کہ مصنف علیہ رحمہ نے وقیل المراد بالسماء السحاب سے دوسرا قول بیان کیا کہ اگر السماء سے مراد آسمان یا افق زمان نہ لے بلکہ آپ بادل مراد لیں، تو پھر اس کا جو لام ہوگا وہ استغراقی نہیں ہوگا، بلکہ پھر جو اس کا لام ہے وہ الف لام جنسی کے لیے ہوگا۔ اچھا، اب
یہاں پر الف لام اخذ خارجی استغراق کے مقبول کرنے سے تو کوئی اس کا اچھا فائدہ نہیں ہوگا، اور سیب سے مراد اس صورت میں وہ بارش ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تھی۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ سیبن کو نکرہ لانے کی کیا غرض بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے السماء کو معرفہ لانے کا کیا مطلب ہے، وہ بھی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔